السلام علیکم، میں یوٹیوب چینل پر جامع حاضر خدمت ہے ناظرین۔ ہم نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں MQM کے حوالے سے کچھ تجزیے پیش کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے، تو اب آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے واضح طور پہ جو گروپ اس وقت MQM کی قیادت سنبھالتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں وہ گروپ ہے، جو مصطفیٰ کمال پاکستان کے آئندہ آنے والے لیڈر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں پارٹی الیکشن کی صورت میں۔ اب آپ کچھ یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کیسے آلٹرنیٹ کسی کا ہو سکتے ہیں قیادت کا؟ تو یہ ایک MQM کو بالفرض محال آپ وقتی طور پہ الطاف حسین سے یہ جو پاکستان کی MQM ہے اس کو جدا کر لیں، تو اس وقت آپ اپنے طرف الطاف حسین کو سائڈ میں رکھ کے سوچیں گے تو اس وقت آپ کو ایک ہی لیڈر نظر آئے گا، اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال۔ یہ تو ایک حقائق ہیں۔ اب دوسری صورت میں یہ ہے کہ جو یہاں فاروق ستار گروپ ہے، خالد مقبول صدیقی ہیں، یہ لوگ جو ہیں لازمی یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے الطاف MQM کے جو مصطفیٰ کمال جو ان کی لابی ہے یہ اس میں نہ آئے۔ تو یہ معروف تجزیہ کار ہمارے دوست صحافی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے اپنے ویلاگ میں، اور مختلف تجزیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے جو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مخالف ہیں مصطفیٰ کمال کے اس میں PSP کے مخالف سمجھ لیں، PSP کو ابھی انہوں نے کلوز کر دی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن نے، تو اب جو مخالف ہیں ان کے چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ آئے، تو اس حوالے سے ان کو کارکنان جو ووٹ ڈالیں گے ان کی وہ جو ایک تسلی بخش حمایت ہوتی ہے وہ نہیں حاصل ان کو، چاہے فاروق ستار ہوں یا خالد مقبول صدیقی ہوں، یہ ان کو اگر یہ پارٹیسپیٹ کریں گے یا ان کا کوئی آدمی اس میں الیکشن لڑتا ہے تو ان کو وہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ جو انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال اور ان کے جو گروپ کے جو اہم رہنما ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کارکنان کو جو عرصے دراز سے زیر حراست تھے یا لاپتہ تھے یا کہیں تھے، ان کو اپنے گھروں میں لا کے بسایا، ان کو رہائی دلوائی ہے، ان کو اسیر تھے، ان کو کہاں کہاں پتہ نہیں تھا ان کا، ان کے گھر والوں کو جو بے یار و مددگار گھوم رہے تھے، تو ان کو انہوں نے لا کے رہائی دلائی ہے۔ وہ بڑے بڑے نامور ہیں جن کے بڑے ڈنکا بجتا تھا ماضی میں، ان کے میں بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں ان کو جب لا کے بٹھایا تو وہ ان کے احسان مند ہیں، یعنی کہ ہم نے یہی کہا تھا گزشتہ اپنے ویلاگ میں بھی، تو لازمی یہ ایک مضبوط لڑا ہے، وہ کارکنان کی ایسی تعداد ہے کہ ایک کارکن 10 کارکن پہ بھاری ہے یہ جو خالد مقبول کو، اور لازمی خالد مقبول جیسے خود ہیں انٹلیکچوئل ٹائپ کے جو ان کے حمایتی ہیں وہ ہیں بھی MQM کے، مطلب وہ بھی ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں، تو اسی حوالے سے ان کو بھرپور وہ کارکنان کی ٹھنڈے مزاج کی حمایت بھی نہیں ہے، وہ گھر سے کچھ نکل کے بھی نہیں آ رہے۔ اب خالد مقبول والے جو گروپ والے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے جو پارٹی کے اندر ہیں جو الطاف حسین سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، کچھ MP MNA ماضی کے کارکنان جو خود بھی یہ چاہتے ہیں، جو ماضی کے ان کے رہنما جو ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمال نہیں آنے چاہیے، تو ان کو وہ کہا ہے کہ جناب اگر مصطفیٰ کمال مثال نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو اس میں کارکنان کو نکال کے لائیں تو ان کو ووٹ جو کارکنان جس کو دیں گے وہ جیتے گا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے، جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے تجزیے جو سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں لازمی جب انتخابات ہوتے ہیں ملک میں پھر بھی ہنگامہ ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہی صورتحال MQM کے اندر ہے اس وقت، تو لازمی اختلافات تو بڑھ رہے ہیں، بعض جگہ تصادم بھی ہو رہا ہے کارکنان میں، تو ایک یہ واضح تفریق تو ہے۔ تو جو سیاسی مبصرین جو MQM کے اوپر جو نگاہ رکھے ہیں MQM کی سیاست پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ MQM کے جو غیر فعال کارکنان ہیں، جو ان کو ووٹ کا حق تو ہے مگر وہ غیر فعال ہیں، تو لازمی اگر ان کو فعال کرنے میں ان کا دل دھڑک رہا ہے الطاف حسین کے ساتھ، تو الطاف حسین کا اگر فیکٹر کو یہ خالد مقبول اور فاروق ستار جن سے الطاف حسین جن پہ برہم تو ہیں، ناراض ان سے بھی ہیں، مگر جو بنسبت مصطفیٰ کمال کے ان سے زیادہ ناراض نہیں ہے، یعنی کہ بنسبت ان کے مصطفیٰ کمال کے، تو اگر یہ لوگ الطاف حسین کا وہ جو کارڈ ہے وہ کھیل جاتے ہیں MQM کی سیاست میں، الطاف کارڈ، اور الطاف حسین بھی وہاں سے کارکنان کو یا ان کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت جاری ہو جاتی ہے، تو پھر تو
جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ جیتے گا، لازمی کارکنان آج بھی الطاف حسین کے حمایتی ہیں، مگر ایم کیو ایم پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی الطاف حسین جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں سیاست میں دخل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اس سے بڑا نالا ہے، تو لازمی ان کا جو فیکٹر ہے وہ شاید ہی استعمال ہو۔ ہاں اگر استعمال ہو جائے تو وہ مشروط ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ایم کیو ایم کے اندر پاکستان میں جو لیڈران ہیں وہ جیسے رؤف صدیقی اسی میں ہیں، حیدر عباس ہیں اسی میں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، تو جن میں وسیم اختر بھی ہیں، وہ اس طرح کے جو رہنما ہیں جو ناپسند کرتے ہیں پی ایس پی سے آئے ہوئے لیڈران کو، اور تو اس صورت میں یعنی کہ ان کے ان بیانات کو بھی وہ اچھالتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کمال نے کہا تھا کہ میں دفن کرنے آیا ہوں اور یہ وہ، تو اس کو بیس بنا کے وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو تو الیکشن کمیشن میں دفن کر دیا، اب یہ آئے تو یہ شاید اس کو، تو وہ اس جدوجہد میں یہ ایک فیکٹر ہے، لگ سکتے ہیں۔ اب اس صورت میں الطاف حسین اپنی رہائی کے لیے یا اپنی آزادی کے لیے سیاسی طور پہ یا ان سے کوئی ہاتھ دست، یہ لوگ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں الطاف حسین کے لیے، جو باہر بھی بیٹھے ہیں لیڈر کچھ عشرت العباد ہیں وغیرہ، تو یہ اگر کوئی ایسا راستہ نکال لیتے ہیں اس گروپ کو، یعنی کہ الیکشن میں جتوا کے انٹر پارٹی الیکشن میں، تو پھر الطاف حسین بھی لازمی اگر وہ لندن والے کچھ کریں گے تو کوئی مشروط ان سے کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حمایت ان کی طرف سے ان کو شاید ہی ملے، اگر مل جائے تو الطاف فیکٹر واحد فیکٹر ہے جو یعنی کہ اس الیکشن میں انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ایم کیو ایم کی جو قیادت میں جو الیکشن ہو رہا ہے قیادت کے لیے، اس میں مصطفیٰ کمال جو ایک واضح اکثریت ان کو نظر آ رہی ہے، اور ان میں تمام تر گٹس پائے جاتے ہیں جو اس وقت ایک ایم کیو ایم کی پاکستان کی قیادت کو کے لیے ضروری ہے، جو وہ تمام قائدانہ صلاحیتیں مصطفیٰ کمال میں موجود ہیں، اس کو اگر الطاف فیکٹر کو یہ ایم کیو ایم کے مخالفین جو انٹرا پارٹی الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان میں جو ہیں، وہ اگر فعال کرنے میں الطاف فیکٹر کو الطاف حسین کی حمایت لینے میں کامیاب ہو گئے، اور الطاف حسین کا کسی طریقے سے اثر انداز ہو گئے اس الیکشن پہ، پھر تو اپنا مصطفیٰ کمال کے یعنی کہ جیتنے میں اور قیادت سنبھالنے میں یا تو پھر کچھ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ دوسری صورت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الطاف حسین کا جو فیکٹر ہے اس کی اب ایم کیو ایم کے اس الیکشن میں وہ ضرورت ہوگی، کیونکہ خالد مقبول کا غیر فعال رویہ ان کے کارکنان کو بھی غیر فعال کر چکا ہے، اسی طریقے سے کامران ٹنگزلو کی حمایت بیجا حمایت فاروق ستار کو کارکنان سے دور کر چکی ہے، یعنی کہ جو فعال کارکنان ہیں جو ووٹ ڈالنے ہیں، جو کچھ کارکنان گھر میں بیٹھے ہیں، اب ان کو فعال کرنے میں الطاف حسین کا ہی کردار ہو سکتا ہے کیونکہ لندن کا، اب اس کی حمایت لینے میں کس حد تک یہ گروپ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال کا تو ایک واضح طور پہ سیاست ہے کہ الطاف حسین کے بالکل اگینسٹ والا معاملہ ہے، باقی یہ لوگ جو ہیں جو کچھ نیم رضامند بھی ہیں، بظاہر الطاف حسین کا نام اچھے الفاظ میں اگر نہیں لیتے تو برے الفاظ میں بھی نہیں لیتے، تو انٹرویوز میں اپنے، تو اس میں بہت سارے لوگ یعنی ایڈوکیٹ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی میں ہیں، لازمی ان کے بھی اثر رسوخ چلے گا کہ یہ پارٹی کے جو الیکشن ہیں اس میں اگر مخالفین کامیاب ہو گئے الطاف فیکٹر کو استعمال کرنے میں، تو پھر تو یہاں سیاست ایم کیو ایم کے ہاتھ میں رہے گی، جو بھی یہاں کا قائد ہوگا جس کو حمایت وہاں کا لندن فیکٹر کرے گا۔ دوسری صورت میں واضح طور پر مصطفیٰ کمال کی جیتنے کے روشن امکانات نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہے صورتحال ایم کیو ایم پاکستان کے انٹرا پارٹی الیکشن کی، جو ناظرین جو تازہ صورتحال وہ ہم نے بتا دی، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔